ہم اپنے اس جو ہے اسکرپٹ کو ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ بروشوں کا مشترکہ اسکرپٹ ہے، اور آج کے بعد ہم ایک مشترکہ اس کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک اور سنگ میل عبور، قومی نصاب کونسل نے گلگت بلتستان کی منفرد قدیم زبان بروشاسکی کے رسم الخط کی منظوری دے دی۔ اس سلسلے میں منگل کو قومی نصاب کونسل اسلام آباد میں ایک تقریب منعقد کی گئی، جس کی مہمان خصوصی نیشنل کریکولم کونسل آف پاکستان کی ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر مریم چغتائی تھی۔ تقریب میں فارسی اور اردو فارمیٹ میں بروشاسکی کے رسم الخط کی منظوری دی گئی، جو کہ بروشاسکی کے ہر بولی کے لیے آفیشیل رسم الخط ہوگا۔ تقریب میں بروشو مرکہ کے صدر محمد وزیر شفیع نے رسم الخط پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوششوں پر روشنی ڈالی۔ یہ واقعی میرے سامنے دو چیلنجز تھے۔ ایک بروشس کی زبان کی ڈائلیکٹیکل ویریشن تھا، ان تینوں ایک جو کمیونٹیز کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر لانا اور ان سب کو لے کر ایک سنگل اسکرپٹ کی طرف لانا کوئی بہت آسان کام نہیں تھا، کافی مشکل کام تھا۔ لیکن 2017 کے بعد ہم نے جی بی گورنمنٹ کی، پچھلی جو گورنمنٹ تھی، ان کی سرپرستی میں ہم نے باقاعدہ تمام لینگویجز انکلوڈنگ بروشاسکی کے اوپر کام کا سیریسلی ہم نے آغاز کیا کہ ہے کیا ہمارے ساؤنڈز کیا ہے، ہم کس طریقے سے ان کو کرتے ہیں۔ کئی کانفرنسز بھی اس کے اوپر کام ہوتا رہا، لیکن اس دور میں وہ کوئی فروٹفل نتیجے کی طرف ہم نہیں جا سکے۔ وہ بھی بات وہاں پہ جا کے ان کی گورنمنٹ جانے کے بعد وہ بات ختم ہو گئی، اس کے اوپر جو نا فردر فنڈز روک دیے گئے اور ہم آگے نہیں بڑھ سکے۔ اسی دوران ان مشفقین کی جو نا ہمارے ساتھ جو نا وہ ہو گئی، انٹریکشن ہو گئی، کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی زبان کے اوپر ایک ادارہ بنا کے آپ کام کرتے رہے، ہم آپ کو جو نا فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ تو ان کی اس جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے ہم بیٹھے رہے، اٹ واز 2020 جو ہے اگست کا جو مہینہ تھا، ہم نے باقاعدہ طور پر ہم نے جو بروش مارکے کی بنیاد رکھی اور اس کے بعد اس بات کو ہم آگے لے کے آئے۔ ہم نے ایڈیٹوریل بورڈ بنایا، 8-10 کے قریب ان کے سیشنز تھے، ان 8-10 سیشنز کے اندر انہوں نے 4 گھنٹے کی سیشنز، ان سیشنز کے اندر ایک ساؤنڈ کو جو نا 10 دفعہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے آخر میں جا کے ہم متفق ہو گئے کہ بھئی ہماری یہ مشترکات اور ان کے اسکرپٹ ہوتے ہیں اور وہ آج آپ کے سامنے موجود ہیں۔ یہ بات جو ہے ہمارے لیے اس زبان کے ساتھ ہم نے کیوں چھیڑا اور یہاں اتنی بڑی جو نا آپ کو بھی سینسٹائز کر کے ان جیسے لوگوں کی بھی جو نا آج کیا کیا کروائی تھی ہوگا سب کو یہاں پہ مدعو کر کے آج کے اکٹھے ہونے کا یہ تھا کہ ہم اپنی قوم کو آج ایک ڈکلیریشن دے رہے ہیں کہ آج ہمارا ایک یونیفائڈ اسکرپٹ آ چکا ہے، آج اس کے بعد ہم سب اس میں جڑے ہیں۔ یہ ہماری چیئرنگ آفیسر سہیل بن عزیز، محترمہ ختیجہ، بروشو مرکہ کے بانی مجیب الدین اور قائد اعظم یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر معیز الدین نے بھی خطاب کیا۔ تقریب میں بروشاسکی ادیب محمد اسماعیل، جاوید احمد، محمد زمان ساگر، امیر حیدر، FLI کے ذمہ داران اور دیگر افراد بھی موجود تھے۔ بروشاسکی دنیا کی قدیم زبانوں میں سے ایک ہے۔ اس کی انفرادیت یہ ہے کہ یہ دیگر لسانی خاندانوں میں کسی سے نہیں ملتی، اسی لیے لسانی ماہرین نے اسے تنہا منفرد زبانوں کی فہرست میں شامل کر رکھا ہے۔ بروشاسکی پر مقامی اور غیر مقامی محققین کا علمی کام اشروں سے جاری ہے، مگر مشترکہ طور پر سائنسی بنیادوں پر سب کے لیے قابل قبول رسم الخط پر اتفاق رائے پیدا کرنا ایک چیلنج تھا۔ بروشو مرکہ نے حکومت اور FLI کے تعاون سے گزشتہ سال یہ سنگ میل حاصل کیا اور اب پہلا قاعدہ جاری کر دیا ہے۔ بروشاسکی زبان کی اپنی کل 40 اصوات ہیں،
جنہیں 34 حروف اور 7 مرکبات کے ذریعے وضع کیا گیا ہے۔ مزید 7 اصوات اردو، عربی اور فارسی سے تعلیمی نظام کے ساتھ بروشاسکی میں در آئے ہیں۔ اس کے علاوہ بنیادی 6 مصمتوں اور 5 لمبے مصمتوں کو بھی قاعدہ کتاب میں شامل کیا گیا ہے۔ قاعدے میں بروشاسکی کی تینوں اکائیوں کی پوری طرح نمائندگی کا خیال رکھا گیا ہے۔ قاعدے کو نصاب میں شامل کرنے سے نہ صرف بروشو کمیونٹی کا دیرینہ مطالبہ پورا ہوگا، بلکہ اس منفرد زبان کو معدومیت سے بچانے میں مدد ملے گی۔